سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑے کی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام پورا کرنے سے پہلے اس کی نتائج کا اندازہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جنہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں بلکہ صاف دل ہونا چاہیے۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ دین کا جمال توازن میں ہے اور دین کا کمال استقامت میں۔ نادان اپنی تقدیر بدلنے کے لیے باہر کی کسی انقلاب کی منتظر رہتی ہے۔ عقل مند اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی شخصیت میں انقلاب لے آتی ہے۔ ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کی رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت کی ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مصروف رہتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے ان کی شخصیت اکثر بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جہالت کے باوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت و تربیت سے ہوتی ہے۔ امید کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کل کا دن آج سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔